الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، قرآن مجید کے مضامین۔ نمبر 1، توحید۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعموم بت پرستی کا دورہ تھا اور کفار عرب توحید کے دعویدار ہونے کے باوجود اپنے ذوم میں اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کو واحد ماننا کافی نہیں، بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 2، نبوت عام انسان کی عقل اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے اور اللہ رب العزت کے احکام حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ اللہ رب العزت کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار کرنا اللہ رب العزت کا انکار کرنا ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے نبی کو ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 3، عبادت۔ بدن، مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق صرف کرے، یہ قرآن کریم نے تفصیل سے بتایا ہے۔ نمبر 4، وعدہ اور وعید۔ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت اپنے فضل سے بندے پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اور بندہ کی نافرمانی سے اللہ رب العزت نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس وعدہ اور وعید کو اللہ رب العزت تفصیل سے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 5، قصص اور امثال۔ گزشتہ امتوں کے صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذابوں کی عبرت انگیز مثالیں۔ نمبر 6، موعد۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کا بیان۔ نمبر 7، دعا۔ تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تاحیات برقرار رکھے، اور آخرت میں عذاب سے نجات، جنت نعیم، اپنی خوشنودی، رضا اور دیدار عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمال، اختصار اور اشارات سے بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں، اور یہ سب ممکنات ہیں، اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقا میں محتاج ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد، ان کا رب واجب بالذات ہو، اور واجب بالذات صرف اللہ رب العزت ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو حسن اور کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور حمد حسن اور کمال پر ہوتی ہے تو تمام محمد کا وہی مستحق ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ تعریف کا مستحق صرف صاحب کمال نہیں ہے، خالق کمال ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ تمام کائنات کا خالق اور مربی اللہ رب العزت ہے، اور یہ قرآن کا وہ پہلا مضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کی 6 آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، ان کا بیان۔ سورہ نساء آیت 219، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ نیز فرمایا سورہ مریم آیت 58-58،
جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا وہ نسل آدم سے انبیاء ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون نبوت ہے اور اس کی طرف اشارہ صراط الذین انعمت علیہم میں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون عبادت ہے اور اس کا ذکر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں ہے۔ نمبر 4، وعدہ اور وعید کی طرف اشارہ مالک یوم دین میں ہے۔ نمبر 5، گزشتہ امتوں کے واقعات اور مثالیں، نیکوں پر انعام اور بدکاروں پر غضب اور عذاب، اس کی طرف اشارہ 6 اور 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے۔ نمبر 6، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کی طرف اشارہ بھی مالک یوم دین میں ہے۔ نمبر 7، قرآن کریم کا بہت اہم مضمون اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے کس طرح دعا کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے جس کا ذکر الحمدللہ رب العالمین میں ہے، پھر خضوع اور خشوع کا اظہار کیا جائے جس کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، پھر اپنے عجز اور احتیاج کو بیان کیا جائے جس کا بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، پھر حرف مدح زبان پر لایا جائے اور اس سے مانگا جائے، نیز یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ رب العزت سے کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے۔ تو بتلایا اس سے صراط مستقیم پر برقرار رہنے کی ہدایت مانگو، وہ راستہ جو اللہ رب العزت کے انعام یافت گان کا راستہ ہے، نہ ان کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے غضب فرمایا اور نہ گمراہوں کا۔ پھر جیسے ہی ہدایت کی دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے جواب میں فوراً ہدایت آ جاتی ہے۔